اسے کہتے ہیں خشوع الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی صلات میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، بندگی کا انداز ہوتا ہے سر جھکانے کا، جھکے جا رہے ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ اور پھر یہ بات، یہ تو میں نے اس نماز کی بات کی، یہ صلات یہاں پر جو لفظ آیا ہے، یہ صلات کے بہت سے معنی ہیں، بہت مرتبہ میں یہ بات رکھ چکا ہوں یہاں۔ صلات صرف اس نماز کو نہیں کہتے، صلات پورے نظام کا نام ہے، جس کی یہ نمازیں مشق ہیں، اس پورے نظام کو بھی صلات کہتے ہیں۔ صلات دعا کو بھی کہتے ہیں، صلات اسے بھی کہتے ہیں جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اب درود کہنے لگے، صلات و سلام۔ یہ درود لفظ چھوڑ دیجئے گا، میں بتا چکا ہوں ایک مرتبہ خود پہ، یہ درود پرشین سے آیا، فارسی زبان سے، اس دور میں شاید کبھی گھسا دیا گیا، اس کے اندر جو بہت سی سازشیں، الفاظ گھسانا بھی سازشیں تھیں، بہت سے الفاظ ہیں ایسے جو الفاظ آپ کے پاس، آپ کی زبان پر لگاتار جاری ہیں، خوب اچھے معنوں کے اندر، یہ الفاظ گھسانا کی بھی سازشیں تھیں۔ یہ جس دور کے اندر وہ لوگ عربوں سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، اونچی سویلائزیشن تھی، دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی، اور اس کو انہوں نے فتح کر لیا، ان لوگوں نے، جن کے پاس کھانے کو بھی پورا نہیں تھا، اس کو وہ ایک زمانے تک معاف نہیں کر سکے جب تک اسلام قبول نہیں کر لیا۔ بہت سے وہ لوگ بھی جنہوں نے سامنے سے اسلام قبول کر لیا، ان کے دل سے وہ نہیں گئی ہمارے اپنی سپیریورٹی کی، کہ ان عربوں کے تحت آ گئے۔ تو یہ درود لفظ آپ کو نہیں ملے گا حدیث میں جو آپ بولتے ہیں، یہ درود لفظ کہیں قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ درود لفظ جو ہے، اس کو بولنا چھوڑیے۔ درود کے اصلی معنی آپ ڈکشنری دیکھیے گا، پرشین ڈکشنری، درود کے معنی جڑ کاٹ دینا۔ یہ لفظ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب ان کا نام آئے تو درود پڑھو، درود ان کی جڑ کاٹو۔ وہ استعمال ہونے لگا، سب بول رہے ہیں۔ بعض اور الفاظ کے بارے میں کبھی میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے یہ ہے، اس کے اصل معنی یہ ہے، اس معنوں میں استعمال ہوا تھا، مت استعمال کیا کیجئے۔ اس کے اوپر کبھی کبھی لوگ بھڑک جاتے ہیں، اس لیے بھڑک جاتے ہیں، عام لوگ نہیں بھڑکتے، عام لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض موقع پہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ وہ لوگ بھڑک گئے جو علم والے کہلاتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے، ہم ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے، تو اب ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی آج یہ ایک بات آ گئی۔ بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کہے، اگر کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں تھی، ایک دوسری زبان کی تھی، اگر ہمارے علم میں نہیں آئی تھی، ہمیں معلوم نہیں تھی، یا ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئی تھی، معلوم ہو گیا کہیں یہ غلط تھی، ہم چھوڑ دیں گے۔ اس میں کسی بڑائی کے احساس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آپ کو تو میں نے مشورہ دیا، جس کا نہیں دل چاہے مت چھوڑیے گا، کہتے رہیے گا، لیکن اوریجنل معنی اس لفظ کے ہیں جڑ کاٹ دینا۔ صلات لفظ ہے نا عربی کا، وہی نماز کے لیے بولا جاتا ہے، وہی صلات و سلام، یہی اس کے لیے بولا جاتا ہے جسے آپ درود کہتے ہیں عربی میں۔ صلات بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے، صلات بھیجیے، تو پھر یہ نماز نہیں ہے، نماز بھیجیے نہیں۔ صلات دعا کو بھی کہتے ہیں، صلات رحمت کو بھی کہتے ہیں، رحمت بھیجیے گا، اللہ سے رحمت کی ان کے لیے دعا کیجیے۔ صلات پورے نظام کو بھی کہتے ہیں۔